یونس علیہ السلام کو کشتی سے کیسے نکال کر سمندر میں گرایا گیا؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن تک رہے؟ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے کون سی دعا پڑھی اور اس کے فوائد کیا کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے کے بعد کیسے اپنی رحمت سے نوازا؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے چینل دی لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ یونس علیہ السلام کی پہلی قسط میں بتا چکے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کے بارے میں بتا کے بستی نینوا سے بغیر اللہ کے حکم سے نکل گئے تو ان کے بعد قوم کے سرداروں نے سب کو اکٹھا کیا اور سب نے مل کر آہو زاری سے باری تعالیٰ کے حضور بخشش مانگی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ادھر یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر ایک کشتی میں سوار ہو چکے تھے جس میں کچھ سامان لدا ہوا تھا اور مسافر بھی تھے۔ کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی، موجیں اٹھیں، سمندر میں طغیانی آئی، ایسا طوفان آیا کہ یوں لگتا تھا کہ ابھی کے ابھی کشتی اپنے سب مسافروں اور سامان سمیت غرق ہو جائے گی۔ کشتی والے کہنے لگے کہ کشتی کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے، اس سے ڈوبنے کا خطرہ کم ہو جائے گا، جو سامان ہے اسے سمندر میں پھینک دو۔ ایسے سب نے اپنا اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا۔ ایسے کرنے سے کشتی کچھ ہلکی ہو گئی، لیکن پھر بھی ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی۔ پھر کشتی والے بولے کہ کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے کیونکہ کشتی پر ابھی بھی وزن زیادہ ہے، ایسے بوجھ کم ہو جائے گا، کشتی مزید ہلکی ہو جائے گی اور ڈوبنے سے بچ جائے گی۔ یہ سن کے کشتی میں شور مچ گیا کہ ایسے کسی کو بھی کیسے سمندر میں پھینکا جا سکتا ہے۔ پھر یہ طے ہوا کہ کرا ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اسے پھینک دیں گے۔ ایسے جب تک کشتی کا بوجھ ہلکا نہیں ہوگا اس عمل کو بار بار دہراتے جائیں گے، جس کا نام نکلتا جائے گا اسے پھینکتے جائیں گے۔ اس بات پر سب متفق ہو گئے، سب اکٹھے ہوئے، کرا ڈالا تو اللہ کی کرنی کو دیکھیں کہ جو سب سے پہلا نام نکلا وہ یونس علیہ السلام کا تھا۔ نام دیکھ کر سب کہنے لگے کہ نہیں، یہ ایسے نہیں ہیں، ان کے چہرے سے یہ نیک معلوم ہوتے ہیں، ان کے ماتھے پر سجدوں کے نشان ہیں، انہیں رہنے دو، دوبارہ کرا ڈالو۔ چنانچہ پھر کرا ڈالا گیا تو دوبارہ سے یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اب اللہ کی کرنی کو کوئی کیسے ٹال سکتا تھا؟ خیر، بستی والے دوسری بار بھی نہ مانے کہ یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینکا جائے۔ انہوں نے تیسری بار کرا ڈالا، لیکن اللہ کی کرنی کے تیسری بار بھی یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات میں فرماتے ہیں، پھر کرا اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے۔ ہر بار انہی کا نام نکلا۔ آخرکار ان لوگوں نے یونس علیہ السلام کو پکڑ کر سمندر میں گرا دیا۔ ادھر کشتی والے یونس علیہ السلام کو سمندر میں گرا رہے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ نے سمندر میں موجود ایک بڑی مچھلی جسے ویل کہتے ہیں اسے حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو نگل جاؤ، لیکن نہ تو انہیں کھانا ہے نہ ہی ان کے جسم کو کوئی نقصان پہنچے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یونس علیہ السلام کے سمندر میں گرتے ہی ایک بہت بڑی مچھلی آئی، اس نے انہیں نگل لیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات میں ارشاد فرماتے ہیں، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ یعنی یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ کیوں ان کا ہی نام بار بار کرا سے نکلا، وہ جان گئے کہ یہی مقصود تھا، لہٰذا وہ خود کو ملامت کرنے لگے۔ خود کو ایسے ملامت کرنا دراصل توبہ کی ابتدا ہے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ کی قدرت کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے، بعض روایات کے مطابق 7 دن تک رہے اور بعض کے مطابق 40 دن تک رہے۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں، آخرکار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا ہوں۔ اندھیروں کے اندر سے پکارنے سے مراد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا ہے۔ گویا یہ سارے اندھیرے ان پر اکٹھے ہو گئے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات میں ارشاد فرماتے ہیں،
پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آپ نے اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کی، آپ کے جو الفاظ تھے، جو دعا تھی، اس پر تمام امام متفق ہیں کہ جو الفاظ یا دعا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی، اگر کوئی بھی شخص کسی تکلیف یا حاجت کے لیے اللہ کے حضور وہ دعا مانگے تو اسے وہ حاجت مل جاتی ہے اور اس کی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اسے دعائے مستجاب کہتے ہیں۔ اسی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ انہی کے لیے تھی یا ان کے بعد اہل ایمان کے لیے بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے تو خاص تھی اور سب اہل ایمان کے لیے عام ہے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 40 روز تک آپ یہی دعا پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ مچھلی ساحل پر پہنچی، یونس علیہ السلام کو کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات میں فرماتے ہیں، پس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ ظاہر ہوا کہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد یونس علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ آپ ساحل پر اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیلدار درخت اگا۔ اس کا ذکر سورۃ الصافات میں ایسے ہوا ہے، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا۔ وہ کدو کی بیل تھی۔ اس کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کیونکہ کدو کی بیل کے پتے چوڑے ہوتے ہیں۔ ان کے سائے میں یونس علیہ السلام کو ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہوا سے اذیت نہ پہنچے، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے ان کے جسم سے جلد کی اوپری تہ اتر گئی تھی۔ پھر اس بیل سے ایسی خوشبو نکلتی تھی جو حشرات الارض کو ان سے دور رکھتی تھی۔ انہی وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل کا انتخاب کیا۔ مورخین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک پہاڑی بکری بھی بھیجی جو آپ کے قریب آتی تو آپ اس کا دودھ پیتے۔ ایسے دن گزرتے گئے تو آپ کی حالت بہتر ہو گئی۔ آپ توانا اور تندرست ہو کر اٹھنے کے قابل ہو گئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے ہوا۔ ایسے جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قوم کے پاس نینوا بھیج دیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اس سے زائد آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصہ میں بنی آدم کے لیے بہت بڑا سبق دیا ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس صرف اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ ہدایت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القلم میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک لوگوں میں کر دیا۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دا لیڈنگ لائٹس کا قصہ یونس علیہ السلام مکمل ہوا۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے۔ یونس علیہ السلام کی قبر اور نینوا بستی کے باقیات آج بھی عراق میں موجود ہیں۔ یونس علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسے اپنا پیغمبر بنا کر زمین پر بھیجا، اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ اور ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔